بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز و محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شیار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری پر مداومت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے اور مال و دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ قبل از اسلام عورت کی کوئی عزت و توقیر نہیں تھی، اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت اور مقام و مرتبہ عطا کیا۔ نیک عورت صرف خوبصورت عورت کا نام نہیں، نیک عورت کا آئیڈیل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو اپنے اوپر نافذ کرنے والی تھیں، کیونکہ کلام پاک میں حکم الہی ہے، اور اپنے گھروں میں سکونت پذیر رہو اور اگلے زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے، اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے ہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا، یعنی اعتراف کرنا، اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے، کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، اگر تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ اسی پر بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنایا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، جس میں آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک ناشکری بیوی کا ذکر ہے اور دوسری نیک، فرما بردار اور شکر گزار بیوی کا بھی ذکر ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے اور اس سے جو کچھ ملتا تھا اسی سے گزر بسر ہوتی تھی۔ شکار ایک ہوائی روزی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی شکار ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آئے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح نشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر فرمایا، اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آئیں
تو انہیں میرا سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو گویا انہوں نے اپنے والد کی تشریف آوری کے آثار پائے تو کہا، کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، ایسا ایک بوڑھا شخص آیا تھا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا، اور اس نے ہماری بسر اوقات کے متعلق دریافت کیا تو میں نے بتا دیا کہ ہم تکلیف اور سختی میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، کیا انہوں نے کچھ پیغام دیا ہے؟ کہا، ہاں، مجھ کو حکم دیا تھا کہ تمہیں ان کا سلام پہنچا دوں، اور وہ کہتے تھے تم اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے تم کو جدا کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا تم اپنے گھر چلی جاؤ، اور اس کو طلاق دے دی اور بنو جرہم کی کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ کچھ مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام کو نہ پایا۔ ان کی بیوی کے پاس آئے اور اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا، وہ ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے، اور ان کی بسر اوقات معلوم کی۔ اس نے کہا، ہم اچھی حالت اور فراخی میں ہیں، اور اللہ کی تعریف کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہاری غذا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تمہارے پینے کی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا، پانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت وہاں غلہ نہ ہوتا تھا، اگر غلہ ہوتا تو اس میں بھی ان کے لیے دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص مکہ کے سوا کسی اور جگہ گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتا، صرف گوشت اور پانی مزاج کے موافق نہیں آ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور انہیں میری طرف سے یہ حکم دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آدمی آیا تھا؟ بیوی نے کہا، ہاں، ایک بزرگ خوبصورت پاکیزہ سیرت آئے تھے، اور ان کی تعریف کی تو انہوں نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا۔ پھر مجھ سے ہماری بسر اوقات کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم بڑی اچھی حالت میں ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، تمہیں وہ کوئی حکم دے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور حکم دے گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ سے تم مراد ہو، گویا انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ تمہیں اپنی زوجیت میں باقی رکھوں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیں تاریخ سے ملتی ہے، جو ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ایک ایسا پیغام ملتا ہے جس پیغام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو عورتیں اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرنے والی ہوں، اپنے خاوند کے حق میں بہتر ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرما دی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور جو بیوی ہے وہ خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اور جب خاوند گھر واپس آئے تو وہ خاوند کو جواب دہ ہے، تو بیوی جب مکمل طور پر اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے، اپنے خاوند کا دم بھرتی ہے، تو ایسے معاملات کے اندر بیوی بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی آپ کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، جو کہ تاحیات آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر اچھے طریقے سے چلے، اس کا گھر خوشیوں بھرا ہو، تو وہ اس گھر کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہے۔ اسی طرح خواتین کی کچھ قسمیں ہیں جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک وہ عورت ہے جو ہر وقت اپنے خاوند پر جملے کستی رہے، اس سے یہ کہتی رہے کہ تم میں تو فلاں خصوصیت بھی نہیں، تم میں یہ کوالٹی بھی نہیں، یا وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند یا پہلے گھر کی تعریف کرتی رہے، یعنی یہ کہے کہ میرے والد کے گھر میں یہ ملتا تھا، تمہارے پاس مجھے یہ میسر نہیں ہے، یا میرے پہلے خاوند کے پاس مجھے سب کچھ ملتا تھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا پہلا خاوند مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھتا تھا، تم تو مجھے پیار سے رکھتے ہی نہیں، یا اس طرح کی کوئی اور بات کرے۔ یا وہ عورت جو ہر وقت اپنا سر باندھے رکھے، یعنی کہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتی رہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو مجھے خوش نہیں رکھتے، تجھ پر اللہ کا کرم ہی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ یا پھر وہ عورت جو ہر وقت لڑکے کے گھر والوں پر جملے ہی کستی رہے کہ تمہارا خاندان تو ہے ہی خراب، تمہاری ماں اچھی عورت نہیں ہے، تو ایسی عورتیں کسی کو بھی پسند نہیں آتی۔
ज्यादातर ऐसी शादियों का जो नतीजा निकलता है, इससे आप भी बखूबी वाकिफ हैं और दीगर अहबाब भी बखूबी वाकिफ होंगे कि ऐसी औरतों का मुस्तकबिल बड़ा कर्बनाक होता है। लिहाजा अपने मुस्तकबिल का ख्याल रखना है तो इस बात का ख्याल रखें कि हर लम्हा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, खुदा ताला से माफ़ी मांगी जाए और ये दुआ की जानी चाहिए कि खुदा ताला की ज़ात हमेशा हम पर अपना खुसूसी फजलो करम करे। ये बहुत अहम चीज़ें हैं जिन पर हम अमल दरामद करते हैं तो हमारे लिए आने वाला वक्त बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानियां लेकर आता है। तो ये खालिक व मालिक का खसूसी फजल होता है जो हम लोगों पर नाजिल होता है। अल्लाह पाक अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप लोगों की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए, जिंदगी में मसाइल खत्म हो और सबसे बढ़कर आप जो जिंदगी में करना चाहते हैं अल्लाह उसकी तौफीक अता फरमाए। वो औरतें सबसे अच्छी होती हैं जो अपने घर का ख्याल रखती हैं, पर्दे में रहती हैं, अपने खामन की बात सुनती हैं, शरीयत ने जो हदूदो कयूद मुकर्रर किए हैं उनका ख्याल रखती हैं और अल्लाह की ज़ात से हर लम्हा डरती हैं, घबराती हैं और अल्लाह के वो तमाम अहकामात बजा लाती हैं जिन अहकामात का अल्लाह की ज़ात हुक्म देती है। तो ऐसी औरतें हमेशा कामयाब होती हैं। लिहाजा जिंदगी में एक ऐसी औरत बनकर जिंदगी गुजारनी चाहिए कि जिस औरत की सब तारीफ करें, ना कि ऐसी जिंदगी गुजारे कि हर बंदा बुराई करता हो। अल्लाह से दुआ गो हूं कि मुस्लिम खातून को शोहरों की नाशुक्री से बचाए, उन्हें जहन्नुम में ले जाने वाले असबाब से बचाए और शोहरों को भी बीवी के साथ अदलो इंसाफ बरतने की तौफीक दे और उनके तमाम हुकूक आसान तरीके से पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदलने का सबब बन जाए। जज़ाकल्लाह।